سب کو خوش آمدید۔ چلیں آج ایک ایسے گمنام ہیرو کی بات کرتے ہیں جو ہماری غذا کو ذائقہ، طاقت اور مشکل حالات سے لڑنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے پوٹاشیم کی، ایک خاموش محافظ کی۔ سائنسدان جو ہیں وہ پوٹاسیم کو کوالٹی ایلیمنٹ یعنی معیار کا عنصر کہتے ہیں، اور یہ نام بالکل صحیح ہے کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جو پھلوں میں مٹھاس لاتی ہے، پودوں کو مضبوطی دیتی ہے اور انہیں سخت سے سخت حالات میں زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آخر وہ کون سا ایسا پوشیدہ جز ہے جو ہماری غذا کو ذائقہ دار اور طاقتور بناتا ہے؟ تو چلیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ یہ پوٹاشیم ہمارے کھیتوں میں آخر کرتا کیا ہے۔ تو چلیے اس سفر پر نکلتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسے معیار کا عنصر آخر کہتے کیوں ہیں، پھر ہم مٹی کے اندر اس کے سیونگز اکاؤنٹ کی کھوج لگائیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑے خطرناک خسارے کی بات ہوگی اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس بیلنس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے، اور آخر میں ہم ایک ایسی بایولوجیکل شیلڈ یعنی حیاتیاتی ڈھال بنانے کی حکمت عملی پر غور کریں گے جو ہماری فصلوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو پہلا حصہ شروع کرتے ہیں، معیار کا عنصر۔ دیکھیں، نائٹروجن اور فاسفورس کی طرح پوٹاشیم پودے کے جسم کا اس کے سٹرکچر کا حصہ نہیں بنتا، نہیں، اس کے بجائے یہ ایک مینیجر کی طرح کام کرتا ہے، پودے کے پورے اندرونی نظام کو سنبھالتا ہے اور چلاتا ہے۔ یہ ٹرم دیکھیں، موبائل ریگولیٹر، مطلب ایک ایسا ریگولیٹر جو ہر جگہ حرکت کر سکتا ہے، اور پوٹاشیم بالکل یہی کام کرتا ہے۔ یہ پودے کے اندر ایک سپر ایفیشنٹ مینیجر کی طرح ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اور 60 سے بھی زیادہ اہم کام کنٹرول کرتا ہے۔ پانی کے بیلنس سے لے کر شوگر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے تک یہ سمجھ لیں کہ یہ پودے کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اب آتے ہیں مٹی کے اندر پوٹاشیم کے ذخیرے کی طرف۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بایولوجیکل سیونگز اکاؤنٹ کا تصور کریں۔ ہاں، بالکل ایک بینک اکاؤنٹ جیسا، جہاں کچھ پیسے فوری استعمال کے لیے موجود ہیں اور باقی کی رقم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں لاک ہے۔ ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں، یہ سچ میں حیران کر دینے والا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا پرپل حصہ ہے نا، 95%، یہ سارا منرلز میں لاک ہے، پودے اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اور فوری طور پر دستیاب کتنا ہے؟ صرف یہ چھوٹا سا ٹکڑا، 0.5%۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ کسی کے بینک اکاؤنٹ میں تو لاکھوں روپے پڑے ہوں لیکن اس کی جیب میں صرف چند سکے ہوں۔ تو پھر یہ سسٹم چلتا کیسے ہے؟ دیکھیں، جو منرل پوٹاشیم ہے وہ ایک لاکڈ ٹرسٹ فنڈ جیسا ہے جسے چھیڑا نہیں جا سکتا۔ پھر آتا ہے فکسڈ پوٹاشیم، یہ لانگ ٹرم بانڈز کی طرح ہیں جو آہستہ آہستہ کیش ہوتے ہیں۔ ایکسچینجبل پوٹاشیم کو اپنا مین چیکنگ اکاؤنٹ سمجھ لیں، اور سولوشن پوٹاشیم یہ تو بالکل وہی کیش ہے جو جیب میں پڑا ہے، جسے پودے فوراً استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں سے کہانی میں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ اگر مٹی میں اتنا سارا پوٹاشیم ہے تو پھر پرابلم کیا ہے؟ اصل مسئلہ اس کے استعمال اور اس کے قدرتی طور پر دوبارہ بننے کی رفتار کا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر مٹی کی والیٹ یعنی تجوری 98% بھری ہوئی ہے تو فکر کی کیا بات ہے؟ یہ ایک پہیلی جیسا لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب ہماری زراعت کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور یہ رہا اصل مسئلہ۔ اس گراف کو غور سے دیکھیں، یہ چھوٹا سا جو بار ہے یہ قدرتی طور پر جمع ہونے والا پوٹاشیم ہے، ایک سال میں فی ہیکٹر صرف 3 کلو، اور یہ جو لمبا سا بار ہے یہ وہ مقدار ہے جو ایک فصل استعمال کر لیتی ہے، تقریباً 200 کلو۔ یہ صرف خسارہ نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کی تقریباً 70% زمینوں میں پوٹاشیم کا بیلنس نیگیٹو ہے۔ فصلیں دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگتی ہیں، ہری بھری، لیکن اندر سے وہ کمزور ہوتی ہیں۔ پھر جب کوئی بیماری آتی ہے یا خشک سالی ہوتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اسی کو کہتے ہیں ہڈن ہنگر یا پوشیدہ بھوک۔ تو ٹھیک ہے، اب جب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ بیلنس کو چیک کیسے کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ آلات، کچھ سائنسی طریقے موجود ہیں۔ مٹی کو پرکھنے کے سمجھیں 2 بڑے طریقے ہیں۔ ایک تو ہے لیب ٹیسٹ، یہ آپ کو ایک نمبر دے دے گا لیکن یہ ہمیشہ پوری کہانی نہیں بتاتا، خاص طور پر چکنی مٹی میں تو یہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ دوسرا اور بہتر طریقہ ہے پودے کا ہی انالیسس کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پودا اصل میں کتنا پوٹاشیم اٹھا رہا ہے، کیونکہ جب پتوں کے کنارے جلنے لگتے ہیں وہ جو ویژول سائنز آتے ہیں
तब तक तो समझ लें बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए अब मसले से निकलकर हल की तरफ आते हैं। पोटेशियम को सही तरीके से मैनेज करना, ये असल में फसल के लिए एक बायोलॉजिकल शील्ड, एक हयातियाती ढाल तैयार करने जैसा है। इसका मकसद सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि फसल को इतना मजबूत और मुस्तहकम बनाना है कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके। अच्छा, तो ये बायोलॉजिकल शील्ड काम कैसे करती है? देखें, पोटेशियम पौधे के सेल्स के अंदर पानी का प्रेशर बनाए रखता है, जिसे टगर प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर की वजह से पौधा तना हुआ रहता है। जब खुश्कसाली होती है तो यही प्रेशर पौधे को हाइड्रेटेड रखता है और मुरझाने से बचाता है। और अब बात करते हैं एक सबसे ताकतवर हल की, एक ऐसा तोहफा जो कुदरत ने हमें मुफ्त में दिया है। फसलों की बाकियात यानी उनके तनके और पत्ते, उन्हें खेत में वापस डाल देने से 60 से 80% तक पोटेशियम मिट्टी में वापस चला जाता है। ये तो बेहतरीन रिसाइकलिंग है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के 3 अहम हिस्से हैं। नंबर 1, सही खाद का इंतखाब करें, बिल्कुल अपनी ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक। नंबर 2, फसल की बाकियात को मिट्टी के बैंक में वापस डालकर अपने अकाउंट को रिचार्ज करें। और नंबर 3, बायोलॉजिकल अलाइज यानी ऐसे फ़ायदेमंद माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को अपना साथी बनाएं जो मिट्टी में कैद पोटेशियम को आज़ाद करवाते हैं। और आखिर में सबसे अहम बात, इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि एक सेहतमंद मिट्टी बिल्कुल एक अच्छे से मैनेज किए गए सेविंग्स अकाउंट जैसी होती है। अगर हम इसमें अक्लमंदी से इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ये लंबे अरसे तक हमें फ़ायदा देती रहेगी। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या हम अपनी मिट्टी को सिर्फ चंद सालों के मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आने वाली नस्लों के लिए उसकी सेहत और उसकी लचक को यकीनी बना रहे हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।